شپ پہ جا رہا ہے ٹورڈز مارس، دنیا کو بچانے کے لیے اس کو سسٹم سے پیار ہو رہا ہے. جراسک پارک میں بندہ آگے بھاگ رہا ہے، ڈائناسور پیچھے بھاگ رہا ہے، تو وہاں پیار ہو رہا ہے. زندگی لارے پڑے مگر اس کو پیار ہو رہا ہے. ایک بندہ جو سب میری میں زمین کی تہوں میں جا رہا ہے، اس کو وہاں پیار ہو رہا ہے. میرے دوستوں کو پیار ہو رہا ہے، میرے کزنس کو پیار ہو رہا ہے، میں پاگل ہوں، مجھے پیار نہیں ہو رہا. لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم پیار کر کے رہیں گے. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی کسی قانون پہ ہو. تو ایز یو نو، ارے کیوں ہوتا ہے؟ We have been bombarded with these messages. کھا لے، پی لے، جی لے، من کی مان، دل کی مان. Why not میری جان؟ So یہ ہمیں بتایا گیا ہے. And when a lie is told to you 1,000 times, you accept it as a truth. Human psychology ہے. That's why bombardment of messages. یہ کیوں ایک ایڈ 50 دفعہ کیوں آتا ہے؟ ہر بھینس کے ہر روز کے بعد ایڈ کیوں آتا ہے؟ کہ ہمیں بول کے پلا دیا جائے کہ ٹپال داندار اس دنیا کی سب سے بہترین چائے ہے. Repetition makes you think that it's real. اور ہمارے بل بورڈ پہ کیا میسیجز ہیں؟ یہی میسیجز ہیں. So we get systematically desensitized. You know what's that? میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ اگر واش روم جاتے ہیں، پبلک ٹوائلٹ جاتے ہیں، اور آپ کو عجیب سی بدبو محسوس ہوتی ہے، گندا، مگر آپ وہاں پہ اپنی نیڈ کے لیے 5 منٹ 10 منٹ گزارتے ہیں، لوگوں کو بھوک اتنی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، ختم ہونی شروع ہو جاتی کہ آپ کے جانے سے وہاں سما مہک گیا یا کیا؟ ہاں، یہاں کا پرفیوم اتنا اسٹرانگ تھا نہیں، وہ بھوک نہیں مل جائے، مگر آپ ڈیسینسٹائز ہو گئے، عادی ہو گئے. You get desensitized. اسی طرح سے جو لوگ نالوں کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں، ہم تو وہاں جائے 5 منٹ نہیں گزار سکتے، لیکن وہ سالوں سے رہ رہے ہیں، they get desensitized. ان کو پرواہ نہیں ہوتی. اسی طرح سے جس طرح ہمیں میسیجز دیے جا رہے ہیں، کھا لے، پی لے، جی لے. یونو از دا پارٹ آف یور لائف. تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور نیٹ فلکس ہمیں بتایا ہے، بار بار بتایا ہے کہ یو شوڈ انجوائے یور لائف اینڈ لیو دا لائف اینڈ ڈریم یو وانٹ. دس از لائف. ورلڈ ٹور پہ جاؤ، لیمبورگینی تمہارے نیچے ہوں، پرائیویٹ یاٹس تمہارے ہوں، اور اس کو پانے کے لیے تم نے جو محنت کرنی ہے کر لو. I used to think the same way کہ this is life and this is success. تو ہم نے اس کے لیے محنت کی بھی صحیح اور بڑے ٹکالے کی. ابا جی belong to a strong financial background. تو ابا جی نے کہا جو مجھے چاہیے دیا. So I lived the American dream I always wanted. اور پھر کس طرح کی لائف میں پڑ گیا؟ جیسے ایک اسلامک ایتھیکل ماڈل مسلم کیا کرتا ہے؟ کبھی کسی اگر خاتون کو دیکھا تو آنکھ نیچے کر دیتا ہے، نظری جھکا لیتا ہے. لیکن صرف جو ہمارے ارادے اتنے پختہ ہے نا کہ اب ہم پیار کر کے رہیں گے، ایسے دیکھ کے آنکھیں نیچے تو کیوں مگر دیتے ہیں یہ کب گزری. اور جا رہے تھے کلاس کی طرف تو اپنا قبلہ بدل گیا، اس سے جانے شروع ہو گیا. پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور گاڑی کی نمبر پلیٹ کی پکچر لے رہے ہیں اور دیکھ رہے رہتی کہاں پہ ہے. اور اپنے دوست کو بلایا، لالے کی جان جو ڈاکٹر دیا ہے CID کا، پتہ لگاؤ ریڈی کہاں پہ ہے، دیا پتہ لگاؤ. ہم نے پوچھا یار بات سن، تیری بھابھی کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے پروین. پروین آپ نے انسٹاگرام پہ ڈالا اور سرچ کیا پروین کہاں سے ملے گی، اور 70-80 پروین آئے نہیں، اور ہر کسی کی ڈی پی دیکھنا شروع کر دی کون سے تھی وہ پروین. اور جس دن مل گئی تو نعرہ تکبیر، دو رکعت نفل ادا کیا الحمدللہ، اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیا اور رانا اس کی اسٹوریز دیکھنا شروع کر دیا. Love which should be unintentional, it should be unintentional. We make it intentional on ourselves کہ ہم نے پیار کرنا ہے. اس کی اسٹوریز دیکھیں، اس کے اسٹیٹس دیکھیں واٹس ایپ پہ، اس کی پکچرز دیکھتے رہے آبسیشن کے ساتھ، جب تک ہمیں پھر پیار ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں پیار تو ہونا ہی تھا. اور پھر ایک دن استخارہ کر کے اس کو فیس بک پہ میسج بھیجا اور میسج میں لکھا کہ I want to be friendship with you. تو اس نے بھائی سمجھ کے ایکسپٹ کر لی. جب اس نے ایکسپٹ کی تو آپ نے سمجھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، رشتہ پکا ہو گیا. الحمدللہ اس کو بڑی خوشی ہوئی ہے.
This is what we do, right? This is, آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ آپ ریلیٹ کر پا رہے ہو. اگر میں ایسی باتیں کر رہا تھا جو آپ کو سمجھ نہ آتی, یو ہیو ٹو لائک یار واٹ کیا بول رہا ہے بندہ, لیکن یو نو واٹس ہیپننگ, یو نو آئی واز, میں کیوں سے بات کیونکہ آئی لیو دیٹ لائف. اچھا میں مولوی ہو کے نا ایسے بھی کام کر رہا تھا, یار مولوی بھی عاشق مزاج ہوتے ہیں, ویسے مولوی کو پیار ہو سکتا ہے, لیکن آئی واز اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پرسن. اگر آپ میری پکچرز دیکھ لیں جو کہ میں آپ کو نہیں دکھانا چاہتا, یو لائک یار یہ کون بندہ ہے, یہ آنکھ اور یہ زمین آسمان, اس کو بند کر دیں. زمین آسمان میں فرق. آئی واز اے پارٹی اینیمل, آئی واز لیونگ دی امریکن ڈریم وی وانٹیڈ. ابا جی آرمی آفیسر تھے, ایس ایس جی اور ایس ایس جی کمانڈو تھے, ایک عام انسان نہیں تھے. تو انہوں نے نا, میں پہلے ہی چراغ میں ہوا, چراغ کو کہتے ہیں ایگلز نیسٹ, جہاں پہ ایس ایس جی کے سارے کمانڈوز ہیں. ان کو ایس ایس جی کمانڈوز کیا بولتے ہیں؟ گوریلے. تو میں گوریلے کی اولاد میں سے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا, ابا جی واز ویری ٹف فزیکلی مینٹلی کیپیبل اور سارا, نیور یوزڈ ٹو فیئر اینی تھنگ. تو مجھے کہا کہ وہ تب تو بھی جو ہے نا, تجھے بھی ہم نہیں پالیں گے, سماج کی ظالم دیوار تجھے پالے گی. اور ہی میڈ می کانکر مائی فیئرز. اور ہم نے وہ لٹ مچائی ہے کہ آپ نے سوچ ہے, بچپن سے ہی گھوڑوں پہ بٹھا دیا, ٹرین دا ہارس. ان کو ہم نے کراس سٹیز ٹریول کیا گھوڑوں پہ, ہم نے انڈس ریور کو گھوڑوں پہ کراس کیا, اور ہم نے کلف ڈائیونگ کی, اور اونچی اونچی جگہوں سے ہم نے ڈائیو کیا پانی میں 100 فیٹ کی ان سے, اور ہم نے ڈفرنٹ, ہم نے سوئمنگ کر کے انڈس ریور کو بڑے کریزی کام کیے. کیوں؟ کانکر یور فیئرز, کانکر یور فیئرز. اور ہم نیور یوز ٹو فیئر دا کانسیکوینسز, کیا ہوگا کیا بنے گا, نہیں کر ڈالو, ایسی کی تیسی دلیر بنو. لیکن ہر انسان کے دل میں نا ایک فیئر ہونا چاہیے جس کو بولتے ہیں خدا خوفی. وہ بھی کانکر کر لیا میں نے, وہ نہیں تھا میرے, اس کو میں نے کانکر کر لیا. سو آئی ڈیڈ ایوری تھنگ آئی وانٹیڈ, پارٹیز, ڈرگز, گرل فرینڈز, گینگ فائٹس, کیا کچھ نہیں تھا. اور میں شرمندہ ہو گیا, میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا. جس ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپوز مائی سنز ان مائی لائف. بس میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو سوچ سکتے ہیں نا, وی ہیو بین دیئر ڈن دیٹ. ہاں بینک رابری نہیں کیا آج تک, آئیڈیا تھا لیکن ہم نے ڈراپ کر دیا. تو یہ اس طرح کی لائف تھی. ون فائن ڈے ہمارے پاس ہیوی بائکس تھے. ون فائن ڈے me and my cousin were having a breakfast at my house. اس نے کہا چل بڑی سی دھوپ میں نکلتے ہیں, let's go to the mountains. چلتے ہیں, ویلے کیا کریں, چلو نکلتے ہیں. اور پہن لیے نی پیڈس, اینکل پیڈس. اور میرے پاس جو تھا بولیوارڈ چاپر, جو سوزوکی بولیوارڈ چاپر 660 تھا. میرے کزن کے پاس کاواساکی تھا, ایک واز اے اسٹریٹ بائک 880 تھا. تو ہم بیٹھے اور ہم نکل گئے. چاپرس کا ہیلمٹ جو ہوتا ہے وہ فل فیس ہیلمٹ نہیں ہوتا جو بائکنگ کی فیلڈ میں ہے, اٹس اے ہاف فیس ہیلمٹ, اور سائڈ سے کور ہے, فیس سے اوپن ہوتا ہے. ہم نے بائک بھگانا شروع کر دیا, ہم جا رہے تھے رواں دواں ہے اپنی منزلوں کی طرف. اور اسلام آباد سے دور نہیں گئے تھے, اسلام آباد نہیں کیا, اسپیڈ بریکر ہم نے کراس کیا اور ہم نے بائک کو پمپ کرنا شروع کر دیا, چوٹی دے. وی ور ایٹ اراؤنڈ 140 in the next few seconds, 3-4 seconds. اور اچانک سے کیا ہوا کہ ایک سامنے سے نا, ایک گلی سے ایک بائک والے نے اپنا چہرہ مبارک نکالا, اور ہم تیزی سے آ رہے تھے, مین روڈ پہ تھے. اور جو آپ لوگ جیسے بائکنگ میں جانتے ہوں گے کہ بائکس کا نا بائی ڈیفالٹ ہیڈ لائٹ آن ہوتی ہے. وہ جو نکلا نا اسے سے دیکھا, ہم نے اسے دیکھا, نظریں سے نظریں ملی, دل سے دل ملی, اور پیار ہو گیا. پیار نہیں ہوا, وی ور اسٹریٹ الحمدللہ. تو وہ جو شخص تھا وہ اس نے دیکھا, اور وہ خدا کا بندہ, وہ مجاہد اس روڈ کے بیچ میں آ گیا. ہم شوق میں ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. Probably he misjudged. He thought کہ شاید کوئی دور سے ٹریکٹر آ رہا ہے جس کی 2 لائٹس آن ہے, یا کیا وجہ ہے. اس کو سمجھ نہیں کہ بائکس آ رہے ہیں تیز اسپیڈ میں. اس نے کہا میں کراس کر لوں گا. ہم نے کہا کیسے کراس کرے گا, ہم نے کہا ہم اتنی اسپیڈ میں آ رہے ہیں کیسے گزرے گا. میرا کیسے لیفٹ پہ تھا, میں رائٹ پہ تھا. تو اس نے نا اس کو جب وہ نکلا روڈ کے بیچ میں آیا تو کزن نے اس کو لیفٹ سے اسکپ کیا, اور سنس ہم بہت اسپیڈ میں تھے تو بریکنگ کا چانس ہی کوئی نہیں تھا. تو میں نے کہا رائٹ سے میں اسکپ کر لیتا ہوں اسے, مگر جتنا میں رائٹ جاتا جا رہا ہوں وہ اللہ کا بندہ سامنے آتا جا رہا ہے. میں اور رائٹ جا رہا ہوں وہ اور سامنے آ رہا ہے. میں نے کہا بس کر دے, میں اور رائٹ جا رہا ہوں اور سامنے آیا, اینڈ بیم.
8 سیکنڈ کی سلائڈ کے بعد جب میں کھڑا ہوا تو میری زبان 2 حصوں میں کٹی ہوئی تھی. میرا ناک ٹوٹا ہوا تھا, میرے دانت ٹوٹے ہوئے تھے, میرے یہاں پہ بہت ڈیپ کٹ تھا, ابھی اس کا نشان باقی ہے, اور اتنا کٹ تھا کہ وہ وینز اور گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے, باہر آ رہے تھے. میرا منہ سارا کٹ چکا تھا یہاں سے, اور میرے منہ سے خون کے فوارے نکل رہے تھے. And I was shocked. I never expected it. اور جب میں بول رہا تھا تو میری زبان کا آدھا حصہ یہاں میرے منہ میں آ رہا تھا. تو کزن سے کہا, is this real? Is this real? Exact words. کہتا too bad, I'm just gonna call the ambulance. تو ہی بھی bad. اور وہ بھاگنے شروع ہو گیا, اس کے پیچھے انزائٹی میں, پینک میں پیچھے آنا شروع ہو گیا. میرے کزن نے مجھے بتایا کہ تو نے مجھے اور ورڈ ایک سینٹینس کہا تھا, تجھے نہیں یاد. میں نے کیا اتنی سیٹ کہ یار شمائل نام تھا اس کا, شمائل بھی اگر میں مر جاتا تو میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں گا. تو ہم جا رہے ہیں اور ہم سنیں گے یہ کیا ہو گیا. تو مجھے خیال ہے کہ تو مر تو نہیں جائے گا. میں نے کہا نہیں میں نہیں مروں گا, میں نہیں مروں گا, ڈینائل. لیکن وہی جو مجھے چکر آنے شروع ہوئے نا, اور میرا خون بہنے نکلنا شروع ہو گیا بہت زیادہ, اور وہ جو میرا ویژن تھا وہ فوگی اور بلرڈ ہو گیا. وہ جو شخص تھا نا کہ تو مر تو نہیں جائے گا, وہ یقین میں بدلتا چلا گیا کہ پتر تو جا رہا ہے دنیا سے. You will be a dead body in the next 5 minutes. لوگ آئیں گے اور کہیں گے میت کو اٹھاؤ, اسے کفن دفن کا بندوبست کرو. ماں باپ کو کال کریں گے اور کہیں گے کہ آپ کا بیٹا چلا گیا دنیا سے. ماں میری ماں رو رہی ہوگی, باپ نے رو رہا ہوگا, میں نے کہیں گے اللہ نے جوانی کو اٹھا لیا. اس ٹائم تھنکنگ کہ میں مر رہا ہوں, میں ختم, آج میرا آخری دن ہے اور آخری 5 منٹ ہے. اور دوست کال کر رہے ہوگے, تجھے پتا ہے کہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا, بائک ایکسیڈنٹ. اس کو منع کرتے تھے بائک تیز نہ چلا, تو تیری بائک تیز چلا, ہی ڈائڈ. میں سوچ رہا ہوں کہ میں مرنے والا ہوں, میرا کیا بنے گا. لوگوں تو دور کی بات, میں نے سوچا میرا کیا بنے گا. تو ساری زندگی کا فلیش بیک میرے سامنے کہ میں نے کیا کیا. اٹ واز ہاریبل. کوئی نیک عمل نہیں تھا میرا, تھوڑے بہت تھے, گناہ بہت زیادہ تھا. اچھا اتنے بڑے مسلمان بھی نہیں تھے کہ مسجد ہی نہ جائیں, تو ہم مسجد چلے جا کرتے تھے, لیکن جمعے کی جمعے. تو ہم نے مولانا صاحب سنا تھا کہ جو نیک عمل کر کے آئے گا وہ جنت میں, اور جو برے عمل کر کے آئے گا وہ جہنم میں. تو اتنا دین کا پتہ تھا مجھے. تو مجھے جو فلیش بیک آیا ساری لائف کا, تو میں نے کہا بیٹا آپ تو جہنم میں جا رہے ہو, یو آر گوئنگ ٹو ہیل فائر. اینڈ یو نو یہاں پہ اچھے اے سی کے انوائرمنٹ میں سے بات کر رہے ہیں, آپ مجھے فیلنگ ہی رہنا. آپ کو میرے جو خون نکل رہا تھا نا منہ سے, اور میری زبان کٹی تھی, دانت ٹوٹے ہوئے تھے, ناک ٹوٹا ہوا تھا, اور آئی واز لائک ابھی میں گروں گا اور مجھے فرشتے میں اپنی زندگی میں پہلے جو فرشتوں کو دیکھوں گا. اٹ واز شاکنگ. اٹ واز اے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. اٹ واز این NDE, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. موت کو نا میں نے اپنے سامنے جیسے دیکھا ہے, آپ سب نے جب کسی نے نہ دیکھا ہو. میرے آنکھوں میں گھور رہی تھی اور چیخ و چلا رہی تھی کہ بس آج تیری آخری زندگی ہے. I always thought میں نے سب کچھ, مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے, تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے, اور میں جب مر رہا ہوں گا تو وہ مجھے سکون اور چین دے دے گا, اور میں خوش ہو کے جا رہا ہوں اس دنیا سے. وہ تو we never prayed, never had good relations with our parents and سب کچھ, لیکن I was not wanting to die. نہیں میں نہیں مر رہا, مجھے موت سے بچاؤ. I was screaming and shouting کہ میرے ماں باپ مجھے بچائیں, میرے گھر والے مجھے بچائیں, میرے around relationships, میرے دوست, تم لوگوں کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کیا, اب آؤ نا مجھے بچاؤ. You know what? No one came to help me out. سب دھوکہ دے گئے, سب دھوکہ, کوئی یاد نہیں آیا. I was like یار تم لوگوں کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کیا, سب باغی نکلے, سب دھوکہ دے گئے مجھے. تو پھر میں نے آسمان کی طرف بیٹھ گیا, یا اللہ I made a dua, اور کوئی ریڈیٹائز ہونے جو دل سے بات تھی. میں نے کہا یا اللہ پلیز مجھے ختم کر دیا, just make me dirt, finish my existence. مجھے نہیں بھی میں ختم ہو جاؤں, ابھی آخرت نہ ہو, یعنی میں فرشتوں کو دیکھوں نہ, میرا حساب کتاب ہو, just make me dirt. کیونکہ جو what is waiting for me ahead as a bad Muslim who never prayed salah, who ہر سینٹینس میں گالی گلوچ ہے اور curse words یوز کرنا ہے, اور جگتیں چل رہی ہیں, اور اللہ معاف کرے ماں بہن, ہم شغل میں دوستوں کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا ہوتا تھا.
feeling it's fun, it's sugar, لیکن واللہ at the time of death I was regretting it کہ میں نے کیا بولا, کیا کیا اس نے, کیوں میں نے نمازیں نہیں پڑھی, کیوں میں نے نیک اعمال نہیں کیے. So I was trying to run away from death and I never wanted to meet Allah subhanahu wa ta'ala in that state. بعد میں نے ایک حدیث پڑھی, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو اللہ سے ملنے کی محبت کرتا ہے اللہ سے ملنا چاہتے ہیں, اس سے ملنے کی محبت کرتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ, اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا, دفع ہو جائے. I never want to meet Allah. Imagine اگر مر جاتا ہوں شاید, تو میں نے کہا یار just take me down. قرآن میں جب میں نے بعد میں پڑھا نا, آپ کو پتا ہے کفار سے دعا کر رہے ہو کیا مطلب ہے, کیسے؟ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جانوروں کا بھی حساب لیں گے, آپ کو معلوم ہے ان کے برے اور نیک اعمال کا حساب نہیں ہوگا, ان کا ظلم اور زیادتی کا حساب ہوگا. بیس میں آتا ہے جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا, اللہ تعالیٰ چونکہ عادل ہے, جسٹ, اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی کو اسی عطا کریں گے کہ آپ تو مار کہ بدلہ پورا ہو جائے, کیونکہ کسی کو ظلم نہیں کرے گا, بدلہ پورا دیا جائے گا. اور جب تمام جانوروں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے سب مٹی بن جاؤ, تمہارے لیے جنت جہنم نہیں ہے, آپ سب مٹی بن جاؤ, تو سب مٹی بن جائیں گے. تو جو کفار کھڑے ہو کے یہ معاملہ دیکھ رہے ہوں گے, in the anxieties and tortures of the day of judgment, they will wish and cry and say, قرآن کہتا ہے وَقَالَ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, یا رب کاش ہمیں مٹی بنا دے, پلیز ہمیں ختم کر دے, ان کی طرح ہمیں بھی ختم کر دے. We don't want to end up in hellfire, ہمیں آگ میں نہیں جلنا, پلیز. When I read it, I was making the same dua, مجھے ختم کر دے. So جب میں ختم نہیں ہو رہا تھا, few seconds panic, کہ اللہ please give me one more chance. Second dua, wallahi I just don't want to die in this state, جس میں مر رہا. And the first thing I told my doctor in Shifa Hospital, Islamabad mein, is, yeah, please give me full body anesthesia. Because جس حالت جس سوچ میں گزر رہا ہوں نا کہ میں ساری زندگی گزاری اور میں مر رہا ہوں, مجھے انستیزیا دے دو, مجھے بس سلا دو بس. They drink to forget, and we Muslims make zikr to remember Allah. میں بلانا چاہتا ہوں سب کو کہ ختم ہو جائے, بھول جاؤں. وہ جو ایک پینک تھا, I was lucky enough کہ مجھے ایک چانس مل گیا, میں زندہ بچ گیا. میرے کتنے دوست ہیں جو کبھی نہیں بچے. ایک دوست تھا, چاند رات پہ ڈرفٹنگ کر رہے تھے, دیوار میں گاڑی لگی, ونڈ سین سے باہر نکلا, ڈائیڈ آن اسپاٹ. ایک دوست تھا, ہم جب انڈس ریور کو کراس کیا کرتے تھے, لکیلی اس دن میں نہیں گیا تھا, he went, he drowned. ذیشان نام تھا کا, اس کا 6 فٹ 2 انچ کا تھا, smart and young man, drowned, never came back. ایسے جی کی اسکوبا ڈائیورز آئے پھر اس کو نکالا 6 سال بعد, never came back. اپنی شان کتنا گیا, چلا ختم ہو گیا. ایک دوست تھا علی علیہ اس کا نام تھا, ہم بوہیمیا کے ریپ لا زمانے میں اکٹھے کیا کرتے تھے, تو ہارٹ اٹیک ہوا, ایئر یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, ڈائڈ آن اسپاٹ. کتنے دوست ہیں, 2 بائکر دوست ہیں ہمارے, جو رات کو بلو ایریا کی روڈ پہ نکلے فلائی بائی مارنے کے لیے, پمپنگ دا تھروٹل, سیدھا گئے تو دھرنا ہو رہا تھا آگے, تو رات لیٹ تھے, تو آئی ٹی پی نے, اسلام آباد ٹریفک پولیس نے سیمنٹڈ بیریئرز لگائے ہوئے تھے, اس کے اندر جا کے لگے, ڈائڈ آن اسپاٹ دونوں. اور وہی معلوم تھا کہ ہم زندگی میں آخری دفعہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں, اس کے بعد زندہ کبھی واپس نہیں آئے. ہم زندگی میں آخری دفعہ گلوز پہن رہے ہیں, اس کے بعد ہم نہیں اتار پائیں گے, لوگ آ کے کھینچیں گے پائیں گے ہمارے لوگ. ہم جو بائک کو سیلف مار رہے ہیں یا ہم آخری دفعہ مار رہے ہیں, اس کے بعد ہم کبھی بائک پانی نہیں کر پائیں گے. جو ہم نے آخری گھونٹ لیا تھا پانی کا, ہمارا آخری رزق تھا, اس کے بعد رزق ختم. جو ہم آخری سانسیں لے رہے ہیں یہ ہمارے آخری ہیں, کچھ چند 150-200 سانسیں بچی ہیں, اس کے بعد ہم مارے جائیں گے, نہیں پتا ہم کو. واللہ ڈیتھ کمز ود اے شاک, اٹ کمز ود اے شاک. ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرنا چاہیے, پتہ چل جائے گا. ون آف دا بگیسٹ ٹریپس آف شیطان, نہیں پتہ چلتا, نہیں پتہ چلتا. اور دوسرا پلان, میں جب اس ٹائم مر رہا تھا تو میں نے کہا یہ میں مر کیسے رہا. I always thought کہ میں لمبی لائف گزاروں گا,
شاید میرے ریلیٹیو مجھ سے پہلے چلے جائیں, شاید میرے ماں باپ مجھ سے پہلے چلے جائیں, شاید میرا فلاں دوست ہے اس کو ہارٹ ڈیزیز ہے وہ پہلے چلا جائے, میں I live a long life, I have something special, Allah loves me. ایک شیطان نے ہم سب کے ذہن میں پلان بنایا ہوا ہے, you will live a long life. تو میرے ذہن میں پلان کیا تھا, لیٹ می شیئر دیٹ پلان سب کانشیس میں کہ تم 35 سال سے پہلے تم شادی نہیں کرنی, کیونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, گناہ جو بھی کرنے اور پھر 35 سال میں اپنے 50ویں سچے پیار سے شادی کروں گا, اور وہ شادی کرنے کے بعد بزنس سنبھالیں گے, ورلڈ ٹور پہ جائیں, گھومیں گے پھریں گے, ناچیں گے گائیں گے, اور پھر 70 سال میں جو تھوڑا سا نیک ہونا شروع ہوگا تو میں حج پہ جاؤں, اور جب میں حج پہ جاؤں گا تو وہاں پہ نیکیاں عبادات توبہ کروں گا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگوں گا, اور جب واپس آؤں گا تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور ملک الموت کھڑے ہوں گے میرے انتظار کر رہے ہوں گے, دعا صاحب کیا زندگی گزاری ہے, اور ابھی اللہ کی جنت میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آئیے چلیں. رک جا مجھے شاور لے کے آنے دے پھر چلتے ہیں. میں آرام جاؤں گا اور میں جنت میں چلے جاؤں, بیکاز اللہ نے مجھے دنیا میں سب کچھ دیا تو مجھے وہ آخرت میں بھی سب کچھ دے گا. بٹ واللہ دس از اے ٹرائب آف شیطان, دس نیور ہیپنز گائز. میں آپ کو نا وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوئی تھی. سو اللہ لانگ اسٹوری شارٹ, آئی چینجڈ, آئی ریکورڈ, آئی واز الائیو. اور اس کے بعد جب میں نے کہا او تیری خیر میں بائک تو گیا ہوں, لائف از آن, انجوائے کرو. لیکن مجھے گیٹ کرنے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا میں نے چینج کرنا ہے, وہ بڑا اسٹرانگ تھا. تو میں نے کہا لسٹ تو بنا کے تجھے جو چیزیں چھوڑنی ہے, تو میں نے لسٹ بنائی ہے, مجھے لانگ لسٹ. میں نے کہا کہ میں ان کو چھوڑ دوں گا, یہ سب میں کروں گا کیا پھر, میں تو ویلا بیٹھا رہوں گا. I never wanted to be a person جو کہ جس نے سفید پگڑی, سفید شلوار قمیض, سفید ویسٹ, سفید رنگ, سفید ساکس, سفید جوتے پہن کے مسجد جا رہا ہوں, مسجد سے گھر آ رہا ہوں. I never wanted to be a person جس کی بھی, I was one of the most social guys of my university. گھومنا پھرنا, شیطان کے انٹر میں وہ مولوی نہ بنی, دین پہ نہ آئیں, اسلام پہ نہ چلیں, اسلام از بورنگ, لوزرز ہیں سب لوگ جو دین پہ چل رہے ہیں, نہ اس طرف نہ آئیں. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, لیکن وہ بہت بڑا جھوٹ تھا. اور میں آج جہاں پہ کھڑے ہو کہ آپ کو خدا کی قسم واللہ العظیم بتا سکتا ہوں کہ شیطان کا وعدہ جھوٹا تھا اور رحمان کا وعدہ سچا ہے. میں نے کہا یا اللہ I don't know, I made you a promise, let me try. It was very hard. جتنا آسانی سے بتا رہا ہوں, اتنا آسان تھا نہیں. I had to leave that thing, so I jumped. میں نے کہا یا اللہ میں کود رہا ہوں, مجھے سنبھال لے. اور واللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو چیز میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی, اللہ نے مجھے اس کا بہتر آلٹرنیٹ دنیا میں عطا کر دیا. اینڈ یہ اصول ہے دین کا, یہ رول ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی کوئی پسندیدہ چیز جو جائز نہیں ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا. یہ میں نے حدیث بعد میں پڑھی, پہلے میں نے لیو کیا, ایکسپیرینس کیا. فار ایگزامپل میں نے میوزک واز مائی لائف. ہم اٹھتے ہیں میوزک پہ, سو رہے ہیں میوزک پہ, واش روم میں میوزک, گاڑی میں میوزک, ہر جگہ. اور گناہوں میں we never used to enjoy sins without music. Music is one of the biggest, عذاب of شیطان. میں نے کہا یار چھوڑنا پڑے گا, اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ یار کہا دنیا سے جھوٹ بولنی مگر اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولنی پڑی. So I was true to myself. میں نے بڑی کوشش کی میوزک حلال ہو جائے, کسی طرح سن لو, کوئی فتویٰ, کوئی ایسی چیز مل جائے. تو میں نے فتویٰ شاپنگ کی. تو میں نے جب دلائل مطلب پڑھے نا, میں نے کہا یار باس دے تو چاہ رہا ہے حلال کر لو, لیکن بی ٹرو ٹو یورسیلف, نہیں حلال ہے نہیں. سو آئی لیفٹ اٹ. اور میں نے کیا کیا, مجھے سننا تو تھا, آئی سارے لسن ٹو قرآن. اور میں جب قرآن کو سننا شروع کیا تو صرف عربی نہیں, میں ٹرانسلیشن میں سنتا تھا, اینڈ آئی واز لونگ اٹ. موسیقی روح کی غذا ہے. میں موسیقی سن میں تھک گیا تھا, مجھے آج تک سکون اور چین نہیں ملا. اور یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی when we used to hit the bed in the evening, کیا کریں ہم یونیورسٹی میں نا, ہمارا 4 کا ایک گینگ تھا, 8 کا, سوری 8 لوگ تھے ہم, 4 لڑکے تھے اور 4 سسٹرز تھے. ہم گھومتے پھرتے تھے, ریسٹورینٹ جا رہے ہیں, سارے جا رہے ہیں. تو میں نے come and hit my bed in the evening, یار کیا کر رہا ہے, بے چینی,
unsatisfaction, life میں سمجھ نہیں آ رہی. Even once at a concert, I started feeling sad while headbanging. اور میری عادت ہے ایسے میں sometimes zone out, اور میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو from bird's eye view. میں نے اس کو concert ہو رہا ہے سب کچھ کہ یار is this it کہا, is this it, is this your life, کب سے کر رہا ہے, کب تک کرتا رہے گا, اس طرح مر جائے گا. Is this why you were created? Is this why you were sent for? جواب آیا نہیں ایسا تو نہیں. There is something more to life. There is something higher to it. یہ تو نفس کی پوجا کر رہا ہے. You were living a lifestyle جو تیرا نفس چاہ رہا ہے, مگر تیری زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا, تو نے کہیں اور جانا ہے. So ایک بیٹل شروع ہو گئی. Even once at a concert, آرمی کے ایک سیٹ اپ میں تھا, میں جو اگر آرمی میں چاہتا, وہاں پہ ہم لوگ تھے. تو عصر سے پہلے مطلب اراؤنڈ 4-5 PM شروع ہوا اور رات دیر تک یہاں ہو. تو عصر بھی اس میں آئی اور مغرب بھی اس میں آئی, اور ہم تو ناچ گا رہے ہیں, پڑھائی کوئی نہیں. تو نا بیچ میں نا گانوں کے بیچ میں جب سنگرز چینج ہوتے تھے تو بیچ میں نا کیا پتا تھا, اس میں لوگ آ کے نا انکریجمنٹ کے کچھ ایکنالجمنٹ, کمپلیمنٹس ٹو دا سنگرز, کچھ کو پرپوز کر رہا ہے کیا اس طرح کے ہوتے اناؤنسمنٹس کے. تو ایک شخص آیا اور اس نے سے مائک لیا, جسے کہتے ہیں کہ السلام علیکم گائز, آئی ایم دس دیٹ, آئی لیو ہیئر. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں امپورٹنٹ, وہ یہ کہ یہ بالکل 2 اسٹریٹس پیچھے مسجد ہے, میں نے اس میں مغرب کی نماز پڑھی ہے, اور ہم سجدے میں تھے, آپ لوگوں کی ناچنے اور گانے کی آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی تھی مسجد کے اندر سجدے میں. Thank you so much for ruining our prayer. And you are Muslims. اور مائک ڈراپ پہ نکل گیا, sonata.com نکل گیا. بڑی ایک چپیٹ پڑی کہ یار تم مسلمان ہے, تم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی, عصر کی نہیں پڑھی, چل تو نہیں پڑھ لیتا. یہ سمجھ کے اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ کے غفور رحیم ہونے کا تمہیں کمزوری سمجھ لیا اللہ کی, چل جو بھی ہے, لیکن تیری وجہ سے مسجد میں لوگ ڈسٹرب ہوئے. shame on you, and you claim to love Allah, and you claim to love Rasulullah, اور تمہارے آنکھوں سے کبھی کبھی آنسو میں نکل آتے ہیں. but honestly talk is cheap man, talk is very cheap, no actions, nothing. تو بڑا دل خراب ہوا کہ یار سارے پیسے ضائع کر دیے اس نے. اور ہم نے کہا یار چل ناچ تو دیکھا ہوتا, سینٹی نہ ہو, ناچ خیر ہے, یہ سر ہم نے کوشش بھی کی مگر دل نہیں چاہ رہا تھا. چلو یار چھوڑو, لیٹس گو ٹو ایٹ سم تھنگ. وہ چپیٹ اس طرح کی نا مجھے کچھ ان چیزوں میرے اندر جنگ شروع کرتی کہ تو سم تھنگ از ناٹ رائٹ مین, سم تھنگ از رانگ, یہ طرح جو راستہ ٹھیک نہیں ہے. خیر لانگ اسٹوری شارٹ, یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور جب میں نے چیزیں چینج کی تو what I was telling you is اللہ نے مجھے ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ دے دیا. میں نے میوزک چھوڑا, مجھے قرآن میں لذت فیل ہونا شروع ہو گئی, میرا دل سکون میں آنا شروع ہو گیا, مجھے زندگی کا مقصد سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ why I was created. میں نے موویز چھوڑی, ہم سائڈ سے رات بیٹھ کے موویز دیکھتے تھے, اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ نیٹ فلکس والے لوگ ہیں, ہم ٹورنٹ والے تھے, ٹھیک ہے, تو اس میں موویز ڈاؤن لوڈ پہ لگی ہوئی ہیں, اور ہم رات کو آئے جوس سے گلاس رکھے اور ہیڈ فونس پہنے اور پاپ کارن کیے اور موویز دیکھ رہے ہیں سائڈ سے رات, اور پھر فجر تک موویز دیکھی. اور پھر مسجد میں گھر کے پاس تھی, وہاں سے نا آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہم اسے شکلیں دیکھتے ہیں, شرم آنی چاہیے, اذان ہوئی ہے, ہم موویز دیکھتے ہیں, چلو لیپ ٹاپ کو بند کرو اور سو جاؤ. کیونکہ اتنا تو ایمان نہیں تھا کہ جا کے مسجد جائیں, تم سو ہی جاؤ, گیٹ کو چھپانا ہے. That was not right. تو جب میں نے چھوڑا ان کو تو اللہ نے مجھے کیا دیا, اللہ تعالیٰ gave me documentaries to watch on the lives of عمر بن خطاب, ابو بکر صدیق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکن پیریڈ اینڈ مدنی پیریڈ. It was addictive, it was amazing. آپ کی سوچ, میں یونیورسٹی سے کلاس لے کے بھاگ کے آتا تھا کہ میں وہ سیریز دوبارہ شروع کروں گا, and I used to watch those series all night long. kalamullah.com پہ ابھی بھی پڑھی ہوئی ہے. اور میں جب وہ دیکھتا تھا تو میں کہتا یار I used to cry, یار تیرے رول ماڈلز کون تھے اور یہ کیا لوگ تھے, تو آج تک ان سے غافل رہا. تو سمجھتا کہ ٹو پیک اور جسٹن بیبر اور بیونسے اور لیڈی گاگا اور انریکے کے رول ماڈلز ہیں, لیونارڈو ڈی کیپریو کو تو دیکھتا ہے اور ٹام کروز تم دیکھتے ہو, لیکن اصل تو جو لوگ تھے وہ تو یہ ہیں.
دنیا بھی ان کی اور آخرت بھی ان کی. کیا لائف گزاری انہوں نے. تم کدھر سیسیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور تم کدھر کن کو رول ماڈل بنا رہے تم. سو آئی یوزڈ ٹو کرائے کہ یار آنیسٹلی وہ مجھے اللہ نے آرڈر دیا. میں نے ایون جو میں نے برے دوست چھوڑے جو بری کمپنی تھی, جو گناہوں میں میرے ساتھ تھے اور نیکیوں میں مجھ سے دور, جو اچھے ٹائم میں میرے ساتھ ہیں برے ٹائم میں مجھ سے دور. پیسہ ہے تو ساتھ ہے, برا ٹائم ہے تو خدا حافظ ٹاٹا بائے بائے ختم نا. تو وہ جو میں نے چھوڑا, اللہ تعالیٰ gave me brothers to die who can die for me as well. اچھے دوست, اچھے کمپنی تھے. ایون جو میرے حرام ریلیشن شپس تھے, میں نے نا that was the biggest obstacle. میں نے ارادہ کیا کہ آپ ان کو چھوڑنا ہے. تو میں ایک دن بیٹھ کے میں نے میسج ٹائپ کیا اور بھیج دیا سب کو. میں نے کہا بہن حرام, کوئی شریعت تو ہے. Why are you being rude? Why are you so stuck up? What happened? میں نے کہا میری شریعت میں آپ سے بات کرنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا اچھا تم کب سے ایسے ہو گئے. میں نے کہا نہیں, I had a near-death experience. I want to change my life. This is all bad stuff. I want to move on. میں نے کہا اچھا تم نے کسی مولانا کا لیکچر سنا ہے نا. اور میں سنا ہوتا ہوں دنوں میں نے کہا 2 دن بعد تمہیں دیکھیں گے. اچھا یہ نا انہوں نے ایک ایکسپیرینس ہی دے سے کہا تھا. پہلے بھی نا میں نے ہم گانے سننے میں تنگ آ گئے تھے تو میں اسپریچل فیل کر رہا تھا. ایک دن میں گاڑی میں جا رہا تھا, میں کہا یار کچھ سنتے ہیں کسی مولانا کو. میں نے یوٹیوب کھولا اور لکھا مولانا, تو مولانا طاہر بھی سامنے آ گئے. میں نے کہا یار یہ دیکھی پرسنالٹی کو سنتے ہیں. جب میں نے سننا شروع کیا تو کیا انہوں نے چپیڑے ماری مجھے, اور انہوں نے جو ایک مسلم آئیڈینٹی بیان کی جو کمال کی تھی. I was exactly 180 degree opposite to that identity, that lifestyle. میں بڑا رویا. میں نے کہا یار تو کس طرح کا مسلمان ہے, باہر you need to change man. اور ان سب کو میں نے میسج پہلے بھی کیا تھا کہ ہم بات نہیں کریں. انہوں نے رول آن ڈال دیا. میں نے کہا نہیں ایسی بھی پیسی سختی. 2 دن گزرے, آپ کا بھائی نکل گیا یار. 2 دن گزرے, میں نے کہا سوری میں توبہ کرتا ہوں, میں رجوع کرتا ہوں آپ کی طرح, قبول کر لیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ قبول کر لیں. تو جب میں نے یہ کیا نا, انہوں نے کہا پھر اس فیکٹر رہنا کچھ سن لیا ہے, 2 دن بعد واپس آ جائے گا. یہ ایسے ہی کام کرتا ہے. 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزر گئے, 5 دن گزر گئے. اس دفعہ لڑکی کی نا سختی برقرار تھی. تو انہوں نے میسج کیا کہ شہری تو ہے کہ تم نے 2-4 مولانا کے لیکچر اکٹھے تو نہیں سن لیے, 5 دن گزر گئے, بڑی بات ہے. میں نے کہا نہیں اس دفعہ نہیں, not this time. I had a bad experience. یہ سب ختم ہو جائے, سب چھوڑ دیں گے مجھے, اللہ ساتھ دے گا میرا, کوئی ساتھ نہیں دیگا. تو میں نے کہا خواتین بڑی اسمارٹ ہوتی ہیں, بچنا ہے ان سے, ٹھیک ہے نہیں حلال ریلیشن مطلب نکاح کریں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نے کہا کہ اچھا یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے وعدے نہ نبھانا, مجھے تم نے وعدے کیے تھے ہم سے, کسی کا دل توڑنا یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے. وہ جو خواب دکھائے تھے کہاں گئے؟ میں نے خواب کو لمبے دکھائے تھے. ہنی مون پہ مالدیوز جائیں گے. تو میں نے کہا یار دین تو یہ نہیں سکھاتا. ویلڈ پوائنٹ. میں اپنے شیخ کے پاس گیا, میں نے کہا شیخ بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ آیا, کیا سین ہے شیخ؟ شیخ نے کہا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے. جس کام میں رب ناراض ہو رہا ہو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے. ماں باپ کی ہمیں ہر بات ماننی ہے, لیکن جب ماں باپ کہیں نا پتر شرک کر, قبر پہ سجدہ پہ یہ کر وہ کر, ہم تب نہیں مانیں گے. لیکن کیا بدتمیزی کرنا پھر بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں. وہ صاحب فی الدنیا معروفہ, بہترین اخلاق کردار ہمیں مینٹین کر کے شرک نہیں کرنا. تو میں نے کہا وہ وعدے, وہ عہد, وہ بھول جاؤ, ختم.
تو ہم نے کہا اچھا چلو دوست بن جاتے ہیں. میں کہ دوستی بھی کوئی سین نہیں ہے. دوست میں نے دیکھ لی, جب میں مر رہا تھا مجھے کوئی بچانے نہیں آیا تو کس طرح سے تم دوست بنو گے. ہم نے پھر ڈفرنٹ اینگل سے آیا, چلو بہن بھائی بن جاتے ہیں. میں نے کہا اللہ نے مجھے پہلے تو بہنیں عطا کی ہیں جن سے میں پہلے بہت تنگ ہوں, اور میں نے اپنے کتنے دفعہ سینئرس کو دیکھا ہے اپنی یونیورسٹی میں کہ وہ بہن بھائی بنے ہوئے تھے ماشاء اللہ. وہ کہہ رہے کہ پروین بہن یہ اسائنمنٹ لے لیجیے, وہ کہہ رہے تنویر بھائی یہ اسائنمنٹ دے دیجیے. اور یونیورسٹی گریجویٹ کرنے کے بعد گھر کی گھنٹی بجتی ہے کہ ہمارا نکاح ہو رہا ہے, آ جانا. میں نے کہا یار کہ بہن بھائی کے جو یہ جعلی چورے میں نہیں, مجھے نہ بھیجو. میں نے بہت یہ ٹوپی ڈرامے دیکھے ہیں اسلام میں. بہنیں وہی ہیں جو اللہ نے آپ کی بنائی ہے محرم, باقی بھی بہن بھائی نہیں ہے, سب دو نمبری ہے, سب گناہ. تو پھر میں نے الحمدللہ وہ جو سختی سے برقرار رکھی, الحمدللہ ہم نے چھوڑ دیا, وہ مایوس ہو. لیکن بتانا ہے اللہ نے مجھے دیا کیا ہے. کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے پلیٹ میں رکھ کے حلال گرل فرینڈ ادا کر دی. میرا نکاح ہو گیا, میرا نکاح بھی ہو گیا, میرے تو نکاح بھی ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا تم لوگوں کو, تم نوجوان لوگوں کو کہ اپنی تمہیں محبت نہیں ہونی چاہیے, نہیں, تمہیں ڈیزائرز نہیں ہونے چاہیے. اللہ نے محبت ڈالی دل میں, اللہ نے انسان بنایا, اللہ نے ڈیزائرز ڈالی ہیں. اسلام ڈیزائرز کو, ٹیمپٹیشنز کو چینلائز کرتا ہے کہ نکاح کر کے رشتہ کرو, نکاح باپ سے بات کرو, اس کو اس کی سیکیورٹی اٹھاؤ, اس کے کفیل بنو, اس کی رسپانسبلٹی. ڈونٹ یوز اینڈ ابیوز دا اپوزٹ جینڈر ایز اے ٹیشو پیپر. اسلام ہر جینڈر کی ایموشنل اور فزیکل ویل بینگ کی پروٹیکشن کرتا ہے. And we just walk in and walk out from life. We just play with the hearts. And this is really bad. Wallahi, جو شخص گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنے ہوئے نا تو مرد ماں باپ سے بات نہیں کر رہا, وہ جھوٹا ہے. میں اپنے thousands of counseling cases اور زندگی پہ بتا رہا ہوں آپ کو, جو جس نے میرے ماں باپ سے بات نہیں کی اور بہن بھائی سے بات نہیں کی, he is using you. اور اسی طرح سے likewise opposite gender as well. So ہمیں پیار ہوگا, محبت ہوگی, لیکن یہ جو I want to be friendship with you والا سین ہے نا, یہ سین بیڈ ہے. یہ سین ہینگی پینگی کرنا جائز نہیں ہے. ہوگی رشتہ کرو. صحابہ ینگ ایج میں شادی کرتے تھے, اور حلال گرل فرینڈ, now she is my wife, I live with her, I enjoy her. پہلے تو ان پہ پیسے خرچ کرتے تھے, افی کو دکھ ہوتا تھا, لیکن اب بیگم پہ خرچ کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ افضل ترین صدقہ کیا ہے, بیگموں پہ خرچ کرنا. ابھی اسٹیک کھلا رہے ہیں, برگر کھا رہے ہیں, جو بھی جوائنٹس کا جوائنٹس ہو رہے نہیں, برگر جوائنٹس جا رہے ہیں, تو اب خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ بیگم بھی خوش اور اللہ بھی خوش. اب ہر چیز سیٹ ہے. پہلے دکھ ہوتا تھا, پہلے سیلیبریشن نہیں تھی, پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں, حرام نہیں لگا رہے ہیں, اور ساتھ اٹ واز بیڈ. ایون جو میرا بائک تباہ ہوا تھا, اٹ واز اے بولیوڈ چاپر 660, جو بائک میرا تباہ ہوا تھا ایکسیڈنٹ میں, اللہ ایون گیو می اے بیٹر بائک. اٹ واز اے BMW GS 650 کراس کنٹری. اس سے بڑی نہ نکلی ہے, مجھے قرآن کی لذت ملی تھی اسے بھی پتا. تو بات یہ ہے کہ ہم انیشیشن نہیں کرتے, ہم سٹیپ نہیں اٹھاتے. تم ایک قدم بڑھاؤ, میں 2 قدم 10 قدم بڑھاتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم چل کے آؤ, میں دوڑ کے آؤں گا. تم انیشیل سٹیپ اٹھاؤ, پھر دیکھو ہم خزانے کیسے کھولتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں, ہم اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. And wallahi I experienced this, کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آرڈینیٹس دیتا ہے. بٹ ہم کیوں نہیں آ پاتے دین کی طرف, بیکاز وی ڈونٹ تھنک آؤٹ آف دا باکس. شیطان کا وعدہ تھا کہ تو بورنگ ہو جائے گا, تو خراب ختم ہو جائے گا. And we at Youth Lab, I still have a Harley, alhamdulillah, a Road King special. ہم رائڈ کرتے ہیں, we have fun, we eat, we do شغل میلہ, ہر چیز, اسپورٹس, سوئمنگ, پولو, ہر چیز چل رہی ہے. بس گناہ نہیں, ایک لمیٹیشن میں. ہم کہتے نہیں اسلام میں آگے تو لائف بورنگ ہو جائے گی. نو, لائف از بیوٹیفل, اٹس ونڈرفل. تو شیطان کا وعدہ جھوٹا تھا اور رحمان کا وعدہ just have to think out of the box. اچھا, out of the box ایک ایکٹیویٹی کر لیں چھوٹی سی. جی مردہ آواز نہیں چاہیے. جی آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ آواز نکالی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا, and it's possible.
اپنے ہاتھوں کو یوز کرتے ہوئے وہ آواز آؤٹ آف دا باکس گائز, ٹھیک ہے, ڈونٹ تھنک ٹریڈیشنلی, ٹھیک ہے, وہ آواز نکالیے جو میں بتاؤں گا. ریڈی ہے؟ بولتا آواز نہیں. ریڈی ہے؟ ہاتھ کھول لیجیے, اتنے کھولو بھی سنبھالے جائے. بارش ہو رہی ہے, تیز بارش ہو رہی ہے, گھوڑے بھاگ رہے ہیں, ہمیں تو تالیاں بجانی آتی ہیں, ہم تو تالیاں بجائیں گے. بارش میں تالیاں بجا رہے ہیں, گھوڑوں میں تالیاں بجا رہے ہیں. اچھا, برف پڑ رہی ہے. جب آپ خاموشی میں ہو, ٹریفک نہ ہو, تو برف پڑنے کی آواز آتی ہے آپ کو. ٹرائی کرو, برف پڑ رہی ہے. فالو می ایوری ون, فالو می, ٹھیک ہے, سب نے کرنا ہے. کلاپ ود ون فنگر ایوری ون. بارش ہو رہی ہے, کلاپ ٹو فنگرز ایوری ون. بارش تیز ہو رہی ہے, کلاپ ٹو فنگرز. بارش مزید تیز ہو رہی ہے, سب ہاتھ کے زور سے اب رب دیں. برف پڑ رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں زور سے لیپ پہ مار سکتے ہیں. دو زور سے لیپ پہ ماریں, آپ کو تھوڑے بھاگنے کی آواز آئے گی. آپ اپنے ساتھ لینے کی قدر سے مار کرتے ہیں, دو ساتھ لے کمر پہ ماریں, آپ تھوڑے بھاگیں, آپ کھڑے ہو گئے, شانت ہو جائے گی. سو اٹس پاسبل, اٹس ایزی. وہاں کہتے ہیں نہیں میرے مجھے مارنے ہو جانے ہیں. اس کا استعمال ہم نے نہیں کرنا, یہ 2 سال پہلے سوچ چکا تھا, ختم ہو چکا تھا. آؤٹ آف دا باکس. ہمارا تو اسلام کا نالج اتنا شیلو ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے جائے نماز کو فولڈ کر دو کیونکہ شیطان پڑھنے تو اسے نماز, میری تو جان چھوڑے گا. ہم کہتے ہیں وہ کالی بلی راستہ کاٹ دی تو یہ راستہ آپ شغل ہے یار. کینچی نہیں چلانی فضول پہ, کینچی نہیں چلانی. عجیب کانسیپٹ, مطلب لڑائیوں کے گھر میں لڑائیاں بند کرتی ہیں کیا, عجیب کانسیپٹ. جوتا الٹا پڑا ہوا ہے تو سیدھا کر دو. ہاں کہ ویسے مٹی ہے تو جوتا سیدھا کرنا ٹھیک ہے, لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہ ہو جائے گا, وہ آفت آ جائے گی گھر میں. عجیب کانسیپٹ. 30 لاکھ کی گاڑی, 50 لاکھ کی گاڑی لی دی ہے, مگر ایک کالا کپڑا لٹکا دیں گے, نظر بد سے بچائے گا, جوتا لٹکا دیں گے. گاڑی میں جا رہے ہیں سب, اور جوتا جانے لگا. یہ جاہلانہ کانسیپٹس جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. احادیث کی بہت ساری کتابیں ہیں نا, سنن ابن ماجہ, سنن ترمذی, سنن نسائی, سنن داؤد. ہمارے پاکو ہند میں نا سب کانٹینٹ میں کتاب چلتی ہے, اس کا نام ہے سنن سنائی. کیا نام ہے؟ سنن سنائی. سنی باتوں پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. فلاں بابا جی نے کہا, فلاں شخص نے کہا. اگر یہ آج رات 15 لوگوں تک میسج نہ بھیجا تو کل رات پوری خبر ملے گی. اور لوگ بوجھی چلا رہے ہیں. عجیب ہے, سبحان اللہ. یہ ہمارا دین ہے. اور ہم کہتے ہیں اسلام از بورنگ. وی آر بورنگ. اسلام از ناٹ بورنگ. اسلام نے تو بیوٹیفل لائف اسٹائل بتایا. واللہ جو اسلام کی زندگی گزارتا ہے نا, تو مینٹلی سیٹسفائڈ ہوتا ہے, فزیکلی کیپیبل ہوتا ہے, اور کمال کی زندگی گزارتا ہے. ہی لوز ہز لائف. اس کو پتا ہے کہ اگر مر گیا رب مجھ سے راضی ہے, میں جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ. نہ کہ اگر مر گیا تو موت سے بھاگ رہا ہوتا ہے. ایک بہت بڑے پرنس نے ایک شیخ سے پوچھا, ابراہیم الحربی سے, کہ وائی ڈو ہیٹ ٹو ڈائی, وائی ڈو ہیٹ ڈیتھ. انہوں نے کیا کہا کہ بیکاز یو گائز لأنکم عمرتم دنیاکم وخربتم اخراکم. Because you have built this life, you have invested in this life, and you have destroyed the hereafter. So you don't want to go from a place which you have built to a place which you have destroyed. ہم نے سارے انویسٹرز یہاں کے لیے, اللہ کے بندے تم ینگ لوگ ہو, تمہیں زندگی دیکھنی ہے. I am around 31. میں تمہیں بتا رہا ہوں, I have traveled far and wide. I have met millionaires and billionaires. I have met غریب لوگ بھی as well. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج ارادہ کر لو کہ دین کو ہم نے کمپرومائز, اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو کمپرومائز نہیں کرنا. You will live a wonderful life. اور آج تم نے ارادہ کر لیا کہ نہیں جی ہم 50-50 کر کے چلیں گے,
ہم لوگوں کو بھی راضی کریں گے. یعنی ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جی آج رات ناچ گانا ہوگا, عشاء کی نماز کے متصل بعد. ہم اس طرح کے مسلمان ہیں فارچونیٹلی. ایک مجھے پرسنل سسٹر کال ہے, she was in depression and anxiety and she was about to kill herself, suicide کرنے لگی تھی. وہ کہتی ہے کہ کہا بھائی میری سیلف جو کانفیڈنس ہے لو ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, مر چکا ہے, کیونکہ مجھے اب رشتے ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں. میں نے جب بات کی اور سارا کیا تو کہتی کہا بھائی ایک واقعہ ہوا تھا, اور وہ کیا تھا کہ کہا بھائی ایک رشتہ آیا تھا مجھے, وہ اچھے فیملی سے تھا اور وہ دین کی طرف بالکل آئی یوزڈ ٹو ٹیک حجاب اینڈ نقاب, اور میری ویلیوز تھی اور میں دین کو پریکٹس کرنی تھی, میرا اللہ سے بڑا اچھا تعلق تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں رشتہ پسند ہے, بس آپ کو حجاب اتارنا ہوگا, نقاب اتارنا ہوگا. یہ کہا بھی مجھے اس کو خوش کرنے کے میں نے اتار دیا, اور انہوں نے مجھے پھر بھی ریجیکٹ کر دیا, اور اس کے بعد سے آج تک مجھے کوئی رشتہ نہیں آیا, اور آ رہے ہیں مجھے ریلیشن کرنے کو. تو اگر اللہ کو راز سے ہم لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے نا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے اور لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے. اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے چاہے لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑے تو اللہ بھی راضی, اور لوگ بھی ابھی تک نہیں گریں گے, آپ کی ریسپیکٹ کریں گے, جان لیں گے کہ ہی از اے پرسن آف پرنسپلز اینڈ ویلیوز. تو میرا جب یہ سب ہوا نا میرے ساتھ چینج ہوا, یہ سب اللہ نے مجھے دیا. I was like, اب میں بیٹھ گیا, میں نے کہا یار what's the main issue, لوگ کیوں نہیں دین کو فالو کر پا رہے, میں کیوں نہیں کر پا رہا تھا. تو مجھے نا کافی سوچنے کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ میرے ذہن میں آئی, and that was the main reason. اور وہ پتہ کیا تھی, لوگ کیا کہیں گے. یہ اسٹیٹمنٹ, لوگ کیا کہیں گے مولوی ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے دین پہ چلے نقاب پہننا شروع کر دیا, لوگ کیا کہیں گے 100 چوہے کھا کے ڈیلی حج کو چلے, لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اب کانسرٹ پہ نہیں جاتا, چلو یار گالی جا رہا, کانسرٹ پہ چل رہے ہیں سب, چلو ساتھ. اور میں کیا کروں گا, میں نو کیسے کروں گا. لوگ کیا کہیں گے, اوے تو کیوں نہیں جا رہا, تو لائف کو انجوائے نہیں کرتا, میں نو کیسے کروں گا. بولتے ہیں humans follow herd mentality. What is herd mentality? Herd mentality is sheep mentality. We are like sheep. Researchers کہتے ہیں 98% of the humans are followers and only 2% are leaders. Researchers سیکھیں گے اس پہ. میں آپ کو ٹائم کم ہے, میں آپ کو بتاتا ورنہ ایک چھوٹا ایکسپیریمنٹ تھا. ڈاکٹر جینس کراؤس ہے, نہیں بلکہ ڈاکٹر سولومن ایش ہے, انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, اور یہ تھا کنفارمٹی ایکسپیریمنٹ کہ لوگ یس کے ساتھ یس کیوں کرنا چاہتے ہیں, نو کیوں نہیں کرنا چاہتے. دے آر افریڈ ٹو سے نو, کہ لوگ کیا کہیں کہ ہم نو کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے ایک پریزنٹیشن پہ ABC 3 لائنز تھیں, اور ان کی لینتھ سے نا ہلکا سا فرق, مائنیوٹ سا ڈفرنس تھا ان کا, ٹھیک ہے. A تھوڑی بڑی تھی, B تھوڑی چھوٹی, اور C سے تھوڑی سی چھوٹی تھی. اور اس ڈبے میں ایک ڈی لائن کو ڈرا کیا, تو ڈی لائن کی جو لینتھ تھی وہ ایگزیکٹلی B سے مل رہی تھی, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, انٹرویوز بلائے جو انٹرویو دینے کے لیے آئے. 13 اس کے اپنے پلانڈ ایکٹرز ہیں, اور ایک جو تھا وہ ریئل لائف انٹرویو تھا, وہ انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا. ان کو پہلے سے بتایا تم نے کیا جواب دینا ہے. تو جب وہ آئے انہوں نے کہا ہاں جی پہلا بندہ ڈی لائن کس سے مل رہی ہے, ملتی وہ B سے تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ سر C سے مل رہی ہے. اور مایوس ڈفرنس تھا کہ اٹ واز نوٹسبل. C سے کیسے مل رہا ہے, کیا ہے. دوسرے بندے نے کہا سر DC سے مل رہی ہے. سر ڈی سب فور شور ڈی سی سے, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, سب نے کہا سر ڈی سی سے مل رہی ہے. جب ہاں جی آپ بتاؤ, یوں کہ ڈی سی مل رہی ہے, سر ڈی سی سے مل رہی ہے. جسٹ گین کنفارمٹی کہ یار سب تو غلط نہیں ہو سکتا نا, شاید سب ٹھیک ہوں گے, میں غلط ہوں. تو we humans follow herd mentality, sheep mentality. We try to go with the flow. سب کانسرٹ پہ جا رہے ہیں, چلو جی ہمیں کانسرٹ پہ. سب سینما جا رہے ہیں, چلو جب سینما. سب رمضان میں تراویح بھی جا رہے ہیں, چلو جب رمضان بھی جا رہے ہیں. کوئی اپنی ویلیوز نہیں, کوئی اپنے سسٹم نہیں, کوئی اپنی کانفیڈنس نہیں نہ کرنے کا. واللہ اس دور میں صرف ہائر سیلف کانفیڈنس والا بندہ, ہائر سیلف اسٹیم, ہائر سیلف ایفیکیسی والا بندہ ہی اسلام کو پریکٹس کر سکتا ہے اور نو کر سکتا ہے لوگوں کو. جو لوگ کمزور ہیں نا, جو لوگ بزدل ہیں, جو ویک لوگ ہیں, لوور سیلف اسٹیم, لوور سیلف ایفیکیسی, لوور کانفیڈنس والے, وہ کبھی نہ نہیں کر سکتے. اور اس دور میں کبھی دین پہ نہیں چل سکتے. اس دور میں دلیر بندہ دین پہ چلے گا. اللہ کے نبی نے کہا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء. لوگوں, اسلام started as something very strange.
لوگ اس کو عجیب و غریب سمجھتے تھے. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا. It will return to something as strange. اور وہ تو آج کر رہا ہے. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. glad tidings, خوشخبری ہو کن لوگوں کو؟ strangers کو, جو ویئرڈو لوگ اس سوسائٹی کے, جن کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آج ایک دوست سے پوچھتا ہے کہ یار تو گریجویٹ کر رہے اپنے کالج سے, have you not been to a club? اور وہ کہے no. اسے یار did you ever date a girl in your life? اور وہ کہہ دے نہیں یار. what? اس کی عزت کم ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے؟ کم ہوتی ہے ہماری نظر. یہ پپو بچہ ہے, ممی ڈیڈی ہے, یہ ویئرڈو ہے, یہ نرڈ ہے, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں ہاں چلو بھائی تو اپنے آپ کو اسٹرڈ کہتے ہیں, غلام کہتے ہیں, جو اپنے نفس کے غلام ہے. یعنی بہادری آج نفس کی غلامی کو سمجھ لیا گیا, اور جو نفس کو کچل کے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں اس کو پپو بچہ سمجھ لیا گیا. سبحان اللہ, عجیب کانسیپٹ. آج ایک بہن سے کسی سے پوچھیں گے did you ever date a girl in your life? Did you ever go to a pub or a club? اور اس بہن کہہ کہ نہیں یار میں نے فاطمہ الزہرا والی زندگی گزاری ہے, پاک زندگی. میری اور بڑی عائشہ ہے, خدیجہ ہے. کس دور کی لڑکی ہو, کہاں کی بات کر رہی ہو؟ Are you serious man? سبحان اللہ. One of the biggest diseases of this ummah right now is we try to gain respect and honor through sins. اللہ نے کیا فرمایا تھا, کل امتی معافی الا المجاہرون. میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا ایکسپٹ دوز جو اپنے سنس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں, بتاتے ہیں. رات کو گناہ ہو گیا, اللہ نے پردہ ڈال دیا, اور اگلے دن اٹھے کیا کیا, سیلفی لی اور پوسٹ LOL guys partying with 69 others at a club, اور لوگوں کو بتا دیا. شاید آپ معاف کر دی جاتے, لیکن جب ہم نے بتا دیا رات کو گناہ ہو رہا تھا کہ دو بتا کہ یاد تیرے بھائی نے کل یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے گواہ بنا دیا, اپنے شاہد بنا دیا لوگوں کو. So don't follow لوگ کیا کہیں گے. Never ever let people decide for your life. You should decide for your life, and you should be brave enough to make your own choices. Don't let people choose your choices. And you are nothing but your choices. واللہ ہمارا حساب نہ ہوتا کہ ہمیں choices نہ دی جاتی, ہم سے سوال نہ ہوتا اگر ہمارے پاس آپشن نہ ہوتی. آپ کو چوائس دی گئی ہے تبھی آپ کا حساب ہے, اور جس انسان نے غلط چوائسز میک کی وہ جل جائے گا. And circumstances never define who you are. Your choices define who you are. چاہے اگر برا ماحول ہے, آپ حضرت آسیہ کی طرح بن کے چلے, آپ موسیٰ بن فرعون کے گھر میں پلے تھے. Define for your life. ایک شخص تھا, وہ شرابی کبابی نشائی تھا, اس کے 2 بیٹے تھے, اسی کے اپنے گھر میں اپنے بیٹے تھے. تو ایک بیٹا اس سے بڑا نشائی بنا, وومنائزر بنا, الکوہولک بنا, اور ایک بیٹا انٹرپرینور اور لیڈنگ انڈسٹری جس کو حافظ قرآن اور اچھا انسان بنا, نمازیں پاک کرتی پتا تھا. لوگ حیران ہو گئے کہ باپ ایسا ہے, گھر کا ہاؤس ہولڈ ایسا ہے, 2 ڈفرنٹ پروڈکٹس, یہ کیسے ہو گیا؟ تو آ کے انٹرویو کیا اور 2 الگ لوگوں سے بات پوچھی کہ بیٹوں سے الگ الگ سوال کیا کہ آپ ایسے کیسے بنے؟ تو دونوں کا سیم جواب تھا, جس کا باپ ایسا ہو اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ جو زیادہ بڑا الکوہولک بنا, نشائی بنا, جس کا باپ ایسا ہو اس سے کیا امید کر سکتے ہیں آپ؟ دوسرے راستے پہ چلے گا نا, اس کا مطلب تھا. جو دوسرا تھا اس نے کہا جس کا باپ ایسا ہو اس سے کیا امید کر سکتے ہیں آپ؟ وہ اس کے راستے پہ چلے گا کیا؟ وہ تو ہمیشہ میں نے کانسیکوینسز دیکھے تھے. circumstances should never define who you are. اور ہم لوگ کون ہاتھ کھڑا کے بتائیں کون اللہ سے محبت کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں, نیچے کریں. کون رسول اللہ سے محبت کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. لیکن ہم باتوں میں بہت آگے ہیں. ہم عاشق رسول ہیں, ہم نعرے تو مارتے ہیں, ہم ٹائر جلاتے ہیں, ہم کھڑکیاں توڑتے ہیں, ہم حلوے بانٹتے ہیں, ہم بتیاں لگاتے ہیں, اور ہم عشق رسول کے نام پہ لوگوں کا, مسلمانوں کا قتل کر دیتے ہیں. جو انسیڈنٹ ہوا تھا کچھ پہلے, لیکن صحابہ نے کبھی نعرے نہیں مارے تھے, صحابہ نے کبھی ٹائر نہیں جلائے تھے, نہ کھڑکیاں توڑے تھے, نہ حلوے بانٹے تھے, اور نہ کمکمے جلائے تھے, اور نہ ہی مسلمانوں کا قتل کیا تھا. صحابہ نے بس ایک سینٹینس کہا تھا, اشہد اللہ الہ الا اللہ
واشهد انك رسول اللہ، بس اپنے کیا لائف گزاری ہو. مرد تو مرد، خواتین بھی آگے تھی. واقعہ سناتا ہوں، ایک خاتون تھی بنو دینار قبیلے کی، ان کے ہسبینڈ، برادر اور فادر تینوں احد میں چلے گئے اور انہیں نکالا کہ جاؤ احد میں جاؤ، آلریڈی ریڈی. جب احد میں گئے تو احد میں آپ کو پتا ہے مسلمانوں کے کافی شہداء ہیں اور شہید ہوئے. تو جب واپس آ رہے تھے نا تو یہ گھر سے باہر نکلی ویلکم کرنے کے لیے. تو گیس کریں کس کے بارے میں سوال کیا ہوگا؟ باپ کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، شوہر کے بارے میں؟ کہتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے، مجھے نہیں بتاؤ. صحابہ اور کہا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا. اس کو نیزے لگتے ہوئے دیکھے. کہتی ہے میرے سوال کا یہ جواب تو نہیں. ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے مجھے بتاؤ. دوسرے آیت کہتے ہیں تیرا بھائی بھی شہید ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتی ہیں؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کیسے ہیں، میرے رسول کیسے ہیں، مجھے ان کا بتاؤ. تیسرے صحابہ اور کہا کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، مجھے پتا ہے تیرا باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید اور شوہر بھی شہید. یو ہیو نو ہسبینڈ ٹو گو ہوم میں. تمہارے بچے آج سے یتیم اور تم آج کے بعد بیوہ ہو. کہتی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کیسے مجھے بتاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ، چل کے آ رہے ہیں، کچھ زخم پڑے لیکن ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن نہیں، مجھے یقین نہیں آئے گا جب تک میں کو دیکھنا ہے. She went on the way، اور پہاڑی پہ چڑھی اور ایک صحابی کے کمر وہ آیا محسوس تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آنکھوں کو ٹھنڈک دی اور دل کو سکون پہنچایا. کیا یاد آیا؟ آپ بھی چلیں گے، بھائی بھی چلیں گے، ہسبینڈ بھی چلیں گے. سچ ہے، سچ ہے کہانتی. ایک عورت کے دین کا کہاں سے کھاؤں گی، کہاں سے سیکورٹی ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لی تھی اور اپنی زبان سے کچھ الفاظ اس نے ادا کیے اور صحابی نے سن لیے اور کتابوں میں لکھ دیے. کہہ رہی تھی کل مصیبتی بعدک جلل یا رسول اللہ، اے میرے رسول جب آپ ٹھیک ہے تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے. جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے اللہ سے پیار آشنا. ہمیں تو محبت ہوئی نہیں. ہم نے تو آج تک ہم نے نیٹ فلکس کی موویز سے دیکھی، ہم نے اسکوئڈ گیم دیکھی، ہم نے پبجی کھیلی، ہم نے فورٹ نائٹ کھیلی، ہم نے سیرت رسول کو کتنی دفعہ پڑھا ہے. ہم نے الرحیق المختوم جو سیرت کی سب سے بہترین کتاب ہے کتنی دفعہ پڑھا ہے. قرآن کو تفسیر کے ساتھ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے. اینڈ دین اس سے کہ یار تعمیر ایمان نہیں ہے، وہ نماز لذت ہی محسوس ہوتی ہے. ہم نے ایفرٹ ہی نہیں کی. ہم شارٹ کٹ والے مسلم تھے کہ بس کچھ ہم نے کچھ شف شف کرے اور ہم ٹھیک ہو جائیں. This is what we do, right? So guys, wake up before it's too late. علماء کہتے ہیں people are sleeping, they'll wake up and they'll die. مرے کے ساتھ اوہ تیری خیر یہ کیا ہو گیا، اتنے جلدی کیسے مر گئے، اور چیخیں گے چلائیں گے رَاقَائِ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، یا اللہ پلیز واپس بھیج دے. وہ اعمال کر کے آؤں جو سب چھوڑ چکا تھا، اب دیکھیں میں کیسا ولی بن کے آتا ہوں. پھر آج تک واپس آیا موت کے بعد کیوں نہیں آیا. کسی انسان کو اگر زندگی ملتی نا لمبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا. ہم کون ہیں؟ تو نیور ایور ڈیلے ان ریپینٹنس گائز. ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں بڑا امپورٹنٹ. ایک شیخ کے پاس لوگ گئے، ہی واز اے پائس اسکالر آف اسلام. ان کے پاس گیا اور کہا کہ شیخ ہمیں نصیحت کریں، پلیز گیو دس ایڈوائس. اور وہ بستر مرگ پہ تھے، ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی. کہتے ہیں کہ انذرتکم سوف، I warned you against saying I will. Never say I will. Rather start right now. He said never procrastinate, never delay. Never say I will start praying one day. I will grow a beard one day. I will be of good akhlaq one day. I will start taking hijab. Never say that. Rather do it right now because kal kisi ne dekha. ارے میں واقعی پہلے بھی سنا تھا کہ مجھے اس واقعی کا اصل اندازہ پتہ ہے وہ جب کچھ دن پہلے نا مجھے ایک ہندو نے کال کی دبئی سے. اس کا نام تھا روہت شرما. روہت شرما یا رابن شرما، ان میں سے ایک تھا. مجھے میں تعلق کی ہے رابن شرما سے. وہ کہتا ہے کہ مجھے بلکہ مسلمان نے کال کی کہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ جانے والا تھا.
کہتے ہیں کہاں بھی ابھی لیکچر سنتا ہے اور ہی وانٹس ٹو سے اسلام کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہے. میں نے اسے بات کی, اس نے سوال پوچھے مجھ سے, ہی واز کنوینسڈ الحمدللہ. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھایا, میں نے پڑھے, میں نے کلمہ پڑھایا. He became so emotional and he was crying کہ الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا. I was so happy as well. ان سے بات کی, میں نے کہا جو مسلمان رہے تھے نا ان کو اپنے وضو سکھانا ہے, غسل کا طریقہ, نماز کا طریقہ سب سکھانا آپ نے. کہتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں نے کہا کہ جزاک اللہ خیر, نائس ٹاکنگ ٹو یو, may God bless you. بہت سے دعائیں دی. کہتے ہیں کہ کہاں بھی ایک ریکویسٹ ہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں آپ میرا نام رکھیں. میں نے کہا انشاءاللہ وہ بھائی اور آپ کی فیملی میں رکھ لیں گے آپ کا نام. ابھی مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں, I have to leave. کہتے ہیں نہیں, I insist آپ میرا نام رکھیں. میں نے کہا اچھا. مجھے حدیث ذہن میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو 2 نام بڑے پسند ہیں, عبداللہ اور عبدالرحمن, اور میرے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. تو میں نے کہا آج کے بعد آپ کا نام عبداللہ. اس نے کہا ٹھیک ہے, آج کے بعد میرا نام عبداللہ شرما. ٹھیک ہے. 4 دن گزرے, 4 یا 5 دن گزرے, مجھے ان بھائی کی کال آئی جو مسلمان تھے. ادھر تو ابھی تک رات روحت عبداللہ تھا جو رابن مسلمان. He died. He slept and never woke up. کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ابھی he slept and never woke up, کوئی کارڈک اریسٹ ہوا ہے واللہ ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں لیکن he's passed away. تو دکھ بھی ہوا کہ وہ چلا گیا اس دنیا سے, اور دل میں خوشی بھی ہوئی. الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ایک جان کو آگ سے بچا لیا. پھر تابعی کو اچھی خبر سناؤں. میں نے جی. کہتے ہیں کہ ان کی جو سٹیزن کارڈ تھا نا دبئی کا, اس پہ لیجنڈ ہندو لکھا ہوا تھا. تو جس دن اسلام قبول کیا اس سے اگلے دن ہی وہ جا کے انہوں نے اپنا اس کو چینج کروایا اور مسلم لکھوایا. تو کہتے ہیں کل لٹرلی کل ہمارے پاس واپس آیا اور ان کا ریلیجن اسلام تھا. اگر وہ ڈیلے کر دیتے اور نہ چینج کراتے تو آج مسلمان, آج ہندوؤں کے قبرستان میں جا کے ان کو جلایا جا رہا ہوتا. یہ ڈاکومنٹس میں ہوا تھا. لیکن تو ابھی وہ مسلمان کرا دیا تھا انہوں نے, اور الحمدللہ ہم نے ان کو کفن دیا, ان کا غسل کیا مسلمانوں کے طریقے کے مطابق. ہم نے ان کا بھی جنازہ پڑھا اور الحمدللہ مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفنائیں گے جا کے. So happy with him. He was buried in the graveyard of Muslims. I was like کہ میں بیٹھ کے سوچنے کے لیے, میں نے کہا یار اگر یہ بندہ صرف ایک ہفتہ ڈیلے کر دیتا, 4 دن بعد میں اسلام قبول کر لوں گا, چلو یہ ویک بزی جا رہا ہے, اس ویک میں مزید ریسرچ کر لیتا ہوں, مزید دیکھ لیتا ہوں, لیٹس ڈیلے, I will accept Islam one day. You would have died as a kafir. Guys, ہمیں نہیں پتا کہ کتنے لوگ ہم میں سے اگلے 5 دن میں زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. Never ever delay your repentance. Start praying right now. Make a decision right now. اور آج سے آپ کی زندگی کا ایک نیا پیج ہے. And you write it really well. You should write it really well. اور اس طرح سے لکھنا شروع کریں کہ جب کل اللہ کے سامنے اس کتاب کو پڑھنا ہوگا نا, تو وہ پڑھتے ہوئے شرمندگی نہ ہوگا, کہ خوشی ہو کہ یار اب تیرے لیے میں نے وہ ارادہ کیا تھا, آپ کے لیے میں نے وہ ایفرٹ کی تھی. It's not easy but it is worth it. اور انشاءاللہ ہماری اگر قیامت کے دن ملاقات ہوئی تو you will tell me کہ آپ یاد ہے وہ دن آپ آئے تھے, اس دن سے میں نے اپنی لائف کو چینج کیا. I was proud of my decision and still today is the day when I am proud of my decision. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہ دور چل رہا ہے نا, یہ بڑا گندا دور ہے. گناہ کرنا it's one click away. It's one click away. Never in the history of humans was it that easy. You had to write a letter to the medicine. You had to go out of your comfort zone, leave your house to commit a sin. But nowadays, it's one click away. چاہے کسی سے بات ہے, چاہے کچھ دیکھنا ہے, چاہے کچھ کرنا ہے. غیبت کرنے کے لیے ہمیشہ 2 لوگ چاہیے تھے. آج آپ کو 2 لوگ نہیں چاہیے. آج آپ نے فیس بک نکالا, انسٹاگرام نکالا اور آپ نے کسی کو میسج کر دیا, اکیلے بیٹھے ہیں, آپ نے غیبت کر دی. آپ بزنس ایتھکس میں پڑھاتے ہیں, بزنس کا رول ہے کہ the higher the risk, greater the return, right? Greater the profit. اسلام کو بھی یوز ہے. جس دور میں گناہ کرنا آسان ہو, اس دور میں گناہ سے بچنا زیادہ ثواب. اور جس دور میں نیکیاں کرنا آسان مشکل ہو, یعنی فجر میں لوگ ہی نہیں آتے, نمازیں مساجد خالی ہیں اور کانسرٹس بھرے ہوئے ہیں, اس دور میں نیکیاں کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے کہا
لیکن فرمایا تھا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، لوگوں تمہارے کا صبر کے دن آنے والے ہیں. ان دنوں میں دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑنا ہوتا ہے. اور جو چلے گا اس کا اجر کتنا ہوگا؟ اجر 50 رجلا، 50 مردوں کے برابر ایک بندے کا اجر. تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سوال کیا یا رسول اللہ اجر 50 منا اور منہم، یا رسول اللہ ہمارے 50 کے برابر یا ان کے 50 کے برابر؟ آپ نے کیا فرمایا؟ بل اجر 50 منکم، اے میرے صحابہ تمہارے 50 کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. Just imagine the ajr of Abu Bakr and Umar and Usman and Ali, Hassan and Hussein, and Talha bin Ubaidullah and Zubair bin Awwam and Khalid bin Walid. Mountains, they were, one man was like this ocean. اور ہم لوگ جو آج دین پہ چلے گا اس کا اجر 50 کے برابر ہوگا. اور ایک دھمکی بھی سناتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور دھمکی کیا تھی کہ جو ہینکی پینکی کرے گا، جو پھسل جائے گا، ڈیڈ فش گو ود فلو، جو کراؤڈ کے ساتھ جائے گا، اس کے بارے میں کیا کہا؟ کہا کہ میں اپنی امت سے لوگوں کو جانتا ہوں وہ قیامت کے دن آئیں گے بے حسنات امثال جبال کحامۃ البیضاء، چمکتے ہوئے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے. فیجعل اللہ ہباء منثورا، اللہ ان کو ذرات بنا دیں گے، مٹی مٹی بنا ختم کر دیں گے. صحابہ پریشان ہے، رسول اللہ کیا کرتے ہوں گے وہ؟ آپ نے کہا کہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے نسل سے ہوں گے، تمہارے اسکن کلر کے ہوں گے، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے جیسا تم پڑھتے ہو. یعنی بالکل ہی بے نظری نہیں، لفنٹر نہیں، تراویح پڑھ لیتے ہوں گے، تہجد بھی پڑھ لیتے ہوں گے پیپرز میں، لیکن کیا کرتے ہوں گے؟ یہ بات سن رہا ہوں. کہا وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ انتهكوها، کہ جب وہ اپنی تنہائیوں میں ہوتے ہوئے the comfort and privacy of their rooms، وہ اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں. کچھ ایسا کرتے ہوں گے، کچھ ایسا دیکھتے ہوں گے، کچھ ایسا سنتے ہوں گے جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ کے تمام نیکی برباد کرتے ہیں. بس آج کی عادت ہے کہ ہم نے لوزرز سے نہیں بنا. We have to become a smart and sharp people. جو ایمان آپ کو اپنے بستر سے اٹھا کے مسلح پہ کھڑا نہیں کر سکتا، وہ ایمان آپ کو اس دنیا سے جنت تک کیسے پہنچانا؟ So make your decisions today and أنذرتكم سوف never delay. Thank you so much everyone. God bless you all. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.